اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں والدین کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کا بیان ہوگا، جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا والد۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اس حدیث مبارک کو صحیح مسلم و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ سے جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے پاس جا اور ان سے اچھا سلوک کر۔ اس حدیث کو صحیح بخاری کتاب الادب میں بیان کیا گیا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جہاد پر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، تو ان کی خدمت میں ہی جہاد کر۔ ایک اور حدیث جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو یا نافرمانی کر کے دوزخ کے مستحق ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش سے معلق وابستہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ عز و جل اس کو جوڑے،
اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں سے نیکی کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے وفات پا جانے کے بعد اس کے دوستوں سے نیکی کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں جہاد کا مشورہ لینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کے ساتھ رہو کہ جنت ان کے پاؤں تلے ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔